ویر نے ہر ممکن کوشش کی تھی متی کو ڈھونڈنے کی، مگر ناکام ہوا تھا۔ سب کیمرے چیک کیے، پورے شہر میں ڈھونڈا، فلائٹس چیک کی، مگر ناکام ہوا۔ اب غصے کی انتہا سے آقا گولہ بنا سلطان مینشن آیا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں وہ ظالم ابھی روپ کے ساتھ ہاتھا مینشن سے آ کر بیٹھی تھی۔ پلوش شاہ، حرم اور ہبا بھی وہی موجود تھی۔ نینا کو ابھی پتہ چلا تھا کہ عریش آیا تھا اور متی کو لے گیا، وہ بھی پریشان ہوئی۔ ویر نے لاؤنج میں داخل ہو کر بہت اچانک اسے بازو سے دبوچا تھا۔ پلوش شاہ اری اری کرتی رہ گئی، مگر وہ اس سے لیے اپنے روم میں آیا تھا۔ نینا حیرت زدہ سی تھی کہ اب اس سے کون سی غلطی ہو گئی تھی۔ روم میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا تھا اور جھٹکے سے اسے دیوار سے پن کیا۔ تم نے اسے بتایا متی کا؟ وہ سرخ آنکھوں سے نینا کی جانب دیکھ کر غرایا۔ ستم گر، کیا ستم سہنے بھی دو گے؟ ابھی زندہ مجھے رہنے بھی دو گے؟ الفاظ تھے کہ کوڑے جو ایک مرتبہ پھر وہ اس کی روح پر مارنے آیا تھا۔ نو، نینا نے بنا ڈرے ویر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ متی کہاں ہے نینا سلطان؟ بتاؤ مجھے، وہ دانت پیس کر بولا۔ آئی ڈونٹ نو، نینا نے ایک مرتبہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تو کسے معلوم ہے نینا سلطان؟ مگر وہ چیک کرنے کے باوجود اس کی ذات کی دھجیاں اڑانے میں مصروف تھا۔ چھوڑے مجھے، شاید تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ غصے سے مچی تھی کیونکہ ویر سلطان کے ہاتھوں کی انگلیاں جیسے لوہے کی طرح بازو میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ مچلی، مگر ویر نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا۔ نہیں، پہلے بتاؤ مجھے نینا، ورنہ… نو، وہ اب غصے کی انتہا سے ویر کی آنکھوں میں دیکھ کے غرائی تھی کیونکہ اب بس ہو چکی تھی نینا سلطان کی بھی۔ اندر سے کہیں چپ بیٹھی نینا نے بغاوت کی تھی۔ نو، if I said no then it's mean no۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ میں اس چیز میں انوالو ہوں، بلکہ آپ تو چیک بھی کروا چکے ہوں گے، پھر بھی یقین نہیں تو کراس چیک کر لیں۔ وہ بپری شیرنی کی طرح غرائی اور بڑی مہارت سے اس کی گرفت سے نکلی، کیونکہ وہ ایسا کر سکتی تھی مگر جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی۔ ویر نے اس بپری شیرنی کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، ماتھے پر ڈیرو بال۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی جب ویر نے کلائی سے پکڑ کر پھر سے اپنی جانب کھینچا۔ نینا، ابھی مجھے بتا دو، بعد میں اگر مجھے پتا چلا کہ تم ذرا سا بھی اس سب میں انوالو ہی تھی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ وہ اب غرایا۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ ویر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ مار ڈالیں گے؟ مار دیں مجھے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے، وہ روتی بلکتی اونچی آواز میں بولی۔ ویر نے اسے جبڑے سے دبوچا۔ آواز نیچی رکھو نینا سلطان، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، مگر تم اکسا رہی ہو مجھے۔ وہ بھی غصے میں چلایا۔ چھوڑے مجھے، وہ مچلی شدید غصے میں پورے زور سے اس کی گرفت اور بازو سے نکلی تھی، مگر اپنا ہی توازن برقرار نہیں رکھ پائی۔ ایک جھٹکے سے کمر کے بال پیچھے پڑے ٹیبل کے پاس گری تھی۔ ٹیبل کا شیشے کا کونا اس کی کمر میں پیوست ہوا تھا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ بہت اچانک ہوا تھا یہ سب۔ ویر شاکڈ سے نکل کر اس کی چیخ پر اس کی جانب لپکا، اسے فرش سے اٹھانے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے، جو کہ اس نے بے تحاشا روتے ہوئے بری طرح جھٹکے۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹچ می، وہ پھر چلائی۔ ویر کو آگ لگی۔ یہ جرأت کرنے کا تو پرماننٹ ایگریمنٹ ہے میرے پاس ڈیئر وائفی۔ ویر نے جارحانہ تیوریے سے بازو میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر اتارا تھا۔ اتنے ہی غصے سے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر اوندا کیا تھا۔ ہاف وائٹ فراک خون کے دبے سے رنگ چکی تھی۔ ویر نے بیڈ پر گھٹنے کے بل جھک کر اس کی کمر کی زپ کھولنا چاہی جب وہ مچلی مچل کر اس کی گرفت سے نکلی تھی اور سیدھی ہو کر کھسک کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ میں آپ کے دیے گئے زخموں پر خود ہی مرہم لگا لوں گی شہزادہ سلطان، اب زحمت مت کرے، وہ منہ پھیر کر بولی۔ نینا، اپنی جگہ پر واپس آؤ ابھی کے ابھی، نہیں تو باندھ دوں گا تمہیں، آئی سویئر۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا، اب ٹائی گلے سے نکالتا اس کے پیروں کی جانب بڑھا تھا۔ غصے کی انتہا نے اس کا دماغ گھمایا تھا۔ جیسے سچ مچ اس سے باندھنے کا ارادہ ہو۔ بڑی ماما، وہ بے بسی سے چلائی۔ پلوش شاہ، حرم اور ہبا جو کہ کب سے ان کے روم میں سے آوازیں سن رہی تھی، اب پلوش شاہ کی برداشت نے جواب دیا تھا۔
پرویز شاہ، ہبا و حرم اس کے روم تک آئی تھی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جونیئر فوراً دروازہ کھولو، حرم نے آواز دی تو ویر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ پرویز شاہ غصے کی انتہا سے سرخ ہوئی تھی نینا کو سہمے ہوئے بیک گراؤنڈ سے لگا دیکھ کر۔ ماما میری بات سنیں، ویر نے کہنا چاہا کہ اس نے نینا کو چوٹ نہیں پہنچائی تھی۔ ویر مجھ سے ایک اور تھپڑ نہیں کھانا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پرویز شاہ نے اپنا غصہ ویر پر نکالا تو وہ لب کچلتا سرخ چہرہ لیے اپنی ماں سے اس عزت افزائی پر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نینا گھٹنوں میں منہ دیے بے تحاشا رو رہی تھی جب حرم اور ہبا اس کے قریب آئی۔ حرم نے اسے سینے سے لگایا جب اس کی کمر پر کچھ گلا سے محسوس ہوا۔ ہاتھ آگے کر کے دیکھا تو حرم کو صدمہ لگا۔ پری آپی، اسے چوٹ لگی ہے، یہ ویر نے کیا۔ پرویز شاہ بے چینی سے اس کے قریب آئی تو اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ادھر لیٹو۔ جب ہبا نے اسے تکیے پر لٹایا اور جونیئر کی الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر حرم نے اس کی زپ کھولی، پری نے اسے ٹیوب تھمائی۔ نینا نے اسی ظالم کے تکیے میں دوبارہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا منہ دیا۔ پرویز شاہ، حرم اور ہبا اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی جب تینوں کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ سلطان مینشن کی دیواریں ان کے سر پر گری تھی۔ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ حرم پوری کی پوری لرز اٹھی تھی کیونکہ نینا کی کمر پر کندھے کے نیچے جو برتھ مارک نظر آیا تھا وہ تو حرم کی مر چکی بیٹی ربیہ کا تھا۔ پری نے جیسے تیسے اس کے زخم پر آئنٹمنٹ لگایا تھا۔ حرم تو لٹھے کی طرح سفید چہرہ لیے بس اس نازک لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بے آواز آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ نینا، پری نے تڑپ کر اسے پکارا اور سیدھا کیا۔ نینا کو حیرت ہوئی۔ حرم نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کر کے جھنجھوڑا۔ نینا، تم جولی کی بیٹی نہیں ہو تو کس کی بیٹی ہو؟ کہہ کر اس نے سینے سے لگایا۔ حرم نے نینا کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ پرویز شاہ نے شاہویر کو فون کیا تھا اور انہیں فوراً گھر واپس آنے کو کہا تھا۔ شاہویر پوچھتا رہ گیا کہ کیا بات ہے مگر اس نے فون رکھ دیا تھا کیونکہ حرم کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ نینا حیران پریشان تھی، ان تینوں کو روتا دیکھ رہی تھی۔ جب تک شاہویر، میر اور شازر گھر پہنچے تھے حرم دکھ صدمے کی کیفیت سے دو چار اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ بہت بری طرح گھبرائے تھے۔ میر کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد حرم کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ وہ بے تحاشا روتی ہوئی بمشکل اٹھی تھی اور میر کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ میر، میری ربیہ کہاں ہے؟ اس سوال پر میر نے حیرت سے حرم کو دیکھا تھا۔ تمہارے پاس ہے؟ حرم، یہ کیسی باتیں؟ بس کریں، میرا جھوٹ بولنا بند کریں مجھ سے اور حقیقت بتائیں مجھے۔ حرم نے پھر میر کو جھنجھوڑا۔ شامیر پرویز شاہ کی جانب بڑھا۔ پری، تم مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو پری نے ساری بات شامیر کو بتا دی۔ اب تینوں بھائیوں کو سام سونگ گیا تھا، ایسے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ شاہویر سوچ رہا تھا کہ یہ بات اس نے پہلے کیوں نہیں سوچی کہ اگر نینا جولی کی بیٹی نہیں ہے تو ان کا خون میر کی ربیہ ہو سکتی ہے۔ وہ فلیش بیک میں گیا اور ان سب کو حقیقت بتاتا چلا گیا۔ 22 سال پہلے اتفاقاً متی اور ربیہ دونوں شدید بیمار ہوئی تھی۔ حرم پھر سے پریگننٹ تھی اور اس کی طبیعت خراب تھی۔ پری اور ہبا اس کے پاس تھی۔ میر، شازر اور شاہویر بچیوں کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ تبھی ایک سازش کے تحت ہاسپٹل پر حملہ ہوا تھا۔ آگ لگا کر فائرنگ کی گئی تھی۔ ٹارگٹ تو شازر اور اس کی بیٹی تھے مگر اس حادثے میں کئی معصوموں کی جان گئی تھی۔ انہوں نے وہاں سے نکلنا چاہا جب کئی آدمیوں نے ان کے سر پر گان تانی تھی۔ تبھی جولی وہاں آن تمکی تھی۔ مکروک کہہ کے لگاتے وہ پاگل عورت ایک مرتبہ پھر ان پر کاری وار کرنے آئی تھی۔ اس وقت اتفاقاً ویر کی گود میں متی اور شازر کی گود میں ربیہ تھی۔ جب جولی کے بندوں نے شازر کی گود میں سے ربیہ کو چھینا تھا، شازر نے تڑپ کر کچھ بولنا چاہا جب میر نے اسے مضبوطی سے دبوچ لیا تھا۔ جولی نے انہیں جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ ان کے دلوں کو کچلا تھا۔ وہ اپنے مکروہ عزائم بتانے لگی۔ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے ترسو گے شازر، تڑپو گے اور میں اس سے ہی تم لوگوں کے خلاف ایک ایسا زہر میں ڈبویا ہوا ہتھیار بناؤں گی جو تمہاری جڑیں کھوکھلی کر دے گی، تباہ اور برباد کر دے گی سلطانز کو۔ ہا ہا ہا۔
وہ دھواں اڑا تھی میر کے جگر کا ٹکڑا لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ شاہزر بہت مچلا تھا مگر میر نے اسے بولنے نہیں دیا تھا۔ وہ دبی گھٹنوں کے بال زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ شابیر بھی جہاں آ کر بے بس تھا، کیونکہ گن پوائنٹ پر وہ خود ہوتا تو موت سے بھی بڑھ جاتا، مگر سامنے اس کے بھائی اور اس کی گود میں شاہزر کی ننھی سی جان اس کی گڑیا تھی۔ میر بھی شاہزر کے گلے لگ کر بہت رویا تھا۔ تبھی ہاسپٹل سے ایک لاوارث جلی ہوئی بچی وہ گھر لے کر گئے تھے، جسے ربیہ کا نام دے کر سپرد حال کر دیا گیا تھا، نہیں تو حرم نے مر جانا تھا اس نازک حالت میں۔ مرے ہوئے کو بہت جلد صبر آ جاتا ہے، مگر جو کھو جائے ان کا سب ساری زندگی نہیں آتا۔ مگر حرم کو جانے کیوں یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی بچی مر چکی ہے؟ نہ صبر آیا تھا۔ ایک کہرام، ایک قیامت برپا ہوئی تھی سلطان مینشن میں۔ شابیر سلطان نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، مگر جولی کو جانے سے زمین کھا گئی تھی کہ آسمان۔ شابیر نے لندن بھی سارا چھان مارا تھا، مگر نہیں جانتا تھا وہ مکار اور ربیہ کو لے کر انڈیا بھاگ چکی ہے اور زبیر کے پاس ہے۔ وقت گزرتا گیا، سب کو صبر آ گیا، سوائے میر کو۔ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر اپنی پری کے لیے رو رہا تھا۔ میر بھی اب روتے ہوئے سر جھکایا حرم کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ نینا حیرت سے پھٹی آنکھوں سے وہ سب سن رہی تھی اور ایک بے حد شاکی اور پرشکوہ نگاہوں سے اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے بھائی کی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو بلی چڑھا دیا تھا۔ حرم ایک مرتبہ پھر سن کر زمین پر ڈہ سی گئی تھی جب نینا بے تحاشا روتی اپنی ماں کی آغوش میں چھپی تھی۔ ہبا اور شاہزر بھی رو رہے تھے۔ شابیر حیرت زدہ سا نینا کو دیکھ رہا تھا۔ پروت شاہ نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ میر تڑپ کر روتے ہوئے اپنی گڑیا کی جانب بڑھا تھا۔ میری گڑیا، میری بچی۔ میر نے اسے پکڑنے کے لیے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی کہ وہ زندہ ہے، صحیح سلامت اپنوں میں لوٹ آئی ہے، مگر نینا نے حرم کے سینے میں منہ دے کر اپنے پاپا سے ناراضگی سے منہ موڑا تھا۔ کاش کہہ سکتی کہ اب کیوں تڑپے ہیں، اس وقت کیوں نہ بچا پائے۔ میر نے اپنی بچی کی ناراضگی دل کی گہرائیوں تک محسوس کی تھی، مگر کیا وقت سوکھی ریت کی طرح مٹھی سے پھسل چکا تھا، جو لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ مگر قدرت نے ایک مہربانی کی تھی کہ سلطان مینشن کی بیٹی کسی طرح بھی صحیح ان تک صحیح سلامت لوٹ آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، نینا حرم کی گود میں ہی منہ دیے لیٹی تھی۔ سب رو رو کر سنبھل چکے تھے، مگر ہنا بیٹی کا غم غلط ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب تو شاہ زین اور ربیہ بھی نینا اور حرم کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ حرم اور نینا دونوں شامیر سے ناراض ہوئے تھے۔ وہ بہت بے چین تھا، مگر ابھی غم تازہ تھا، اس لیے اس نے ماں بیٹی کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مگر شابیر سلطان نے ایک بہت اہم ضروری کام کیا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کھڑکی سے لگی کھڑی تھی۔ سارا دن عریش اس کے آگے پیچھے پھرتا رہا، مگر دوبارہ متی نے اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ تبھی وہ پھر روم میں ایک بڑی سی ٹرے لیے آیا۔ آؤ بیٹی، کھانا کھا لو، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب آیا۔ ہے بیبی گرل، چلو یار، بھوک لگی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ متی نے پھر اگنور کیا، مگر اب کی بار عریش نے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھا تھا، جس سے وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ کیا تکلیف ہے؟ دور ہو مجھ سے، وہ غرائی نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، بھوک لگی ہے تو خود کھا لوں گی۔ انداز ایسا تھا جیسے کہنا چاہتی ہو بھوک لگی ہے تو خود ٹھونس لو۔ نو بیٹی، جب تک تم نہیں کھاؤ گی میرے حلق سے بھی نوالا نیچے نہیں اترے گا، اور ویسے بھی تم نے میڈیسن بھی لینی ہے کھانا کھا کر۔ اب کی بار قریب آ کر اس نے متی کی کمر کے گرد بازو حمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پھر بدھ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، دور ہٹو، وہ چلائی۔ بیبی گرل، جب تک کھانا نہیں کھاؤ گی میں تمہیں ایسے ہی پریشان کرتا رہوں گا، اس لیے جلدی سے کھانا کھا کر میڈیسن لے کر سکون سے لیٹ جاؤ اگر مزید پریشان نہیں ہونا۔ عریش نے اس کی نرم اور گداز گال سلاتے اطمینان سے بولا۔ متی نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس فضول آدمی سے اپنی جان چھڑانے کو ٹیبل کی طرف بڑھی۔ بھوک تو لگی تھی، اس لیے آپ اسپیشل فش پلاؤ سکون سے بیٹھ کر کھایا۔ وہ بھی سامنے بیٹھ گیا، مگر متی اگنور کر کے کھانے میں مشغول رہی۔ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی وہ عریش کے دل میں اتر رہی تھی، مگر اس کی ناراضگی اور نفرت نے عریش کی رگوں میں جاں بجاں کانٹے کھبو ڈالے تھے۔ اس کا سکون چین چھین چکا تھا۔ وہ کھانا کھا چکی تھی، اس لیے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔
عریش ٹرے واپس لے کر گیا تھا۔ متی نے اٹھ کر الماری چیک کی، بہت سارے کپڑے تھے، شاید متی کے لیے ہی تھے۔ اس نے ایک بلو کلر کا ڈریس نکالا جو قدرے سادہ سا تھا، سب فراکس تھی۔ وہ ڈریس لیے واش روم گئی، شاور کھولا، ٹھنڈا برف پانی تھا، وہ ڈیٹ بن گئی، اب تو خود کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ دوپٹہ اتار کر اپنا ڈریس ہینگ سٹینڈ پر لٹکایا، تبھی کلک کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور عریش گھبرایا سا اندر داخل ہوا۔ وہ اچھلی، یو چیپ گھٹیا انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ چلائی۔ بیری کام ڈاؤن، آئی ایم سوری، میں ڈر گیا تھا کہ تم شاور سے ہاتھ نہ لے لو، یہ بہت ٹھنڈا پانی ہے، صبر کرو، وہ نظریں چراتا بولا، اور ہاتھ اور ٹب میں محسوس نال سے گرم پانی بھر دیا۔ وہ یوں ہی نظر چرائے باہر نکل گیا، نکل کر ڈور لا کر کے جا چکا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کر لے۔ وہ بات لے کر باہر نکلی، مگر ہمیشہ کی طرح اپنے پیچھے گلے کی ڈوری میں الجھی جو کہ ہمیشہ سے ہی باندھی تھی۔ عریش روم میں داخل ہوا تھا، جب اسے یوں الجھے دیکھا وہ قریب آیا۔ میں آئی؟ حسرت سے پوچھا گیا۔ نو، نفرت سے جواب دیا گیا، مگر عریش نے اسے گھما کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ خاموش رہو، بیری سنجیدگی سے بولا۔ اب اس کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے اس کی ڈوری میں الجھے تھے۔ عریش نے نرمی سے انہیں باندھا تھا، وہ اس کے بہت قریب تھا، سانسوں سے ٹکرائی۔ متی کا دل اچھل کر حرکت میں آیا، مگر وہ نرمی سے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ وہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لایا تھا، ہاتھ میں میڈیسن تھی۔ متی نے بغیر بحث کیے میڈیسن لے لی تھی۔ مطربہ تھک چکی تھی، صبح سے رو رو کر آنکھیں بھی جل رہی تھی اور اب میڈیسن نے زیر اثر نیند بھی آ رہی تھی، مگر بیڈ پر اب وہ بڑا جمان تھا۔ وہ کاؤچ کی جانب بڑھی جب عریش اٹھ کر بیٹھا تھا۔ بیری بیڈ پر آئے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نو، ایک لفظی جواب تھا، میں پھر بھی بیڈ سے باندھ دوں گا۔ ادھر بھی اطمینان تھا۔ متی نے اسے بری طرح گھورا۔ تم چیپ انسان میرے ساتھ ایسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہاں پاکستان میں تمہاری لینگویج میں اسے زبردستی کہتے ہیں، جبکہ میری ڈکشنری میں تو اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ وہ پھر سکون سے بولا، مگر بیڈ سے اتر کر اس کی جانب بڑھا۔ متی کا چہرہ حفرت سے سرخ ہوا، اسے گریز کرتے وہ بیڈ تک آئی تھی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ پھر آ کر اپنی سائڈ بیٹھ گیا، پھر نیم دراز بھی ہو گیا۔ اب لیٹ جاؤ بیری، کہ بیٹھ کر ساری رات گزارنی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ چپ چاپ سو جاؤ، جب لیٹنا ہوگا لیٹ جاؤں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ کافی دیر وہ اس کے سونے کا انتظار کرتی رہی۔ عریش نے کروٹ دوسری جانب لی تو وہ مجبوراً لیٹ گئی۔ اب بس ہو چکی تھی، لیٹتے ہی کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ عریش نے مڑ کر دیکھا، وہ بالکل بیڈ کے کنارے پر اٹکی تھی، ذرا سی بھی کروٹ لیتی تو نیچے گر جاتی۔ عریش کھسک کر اس کے پاس آیا، بہت نرمی سے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے پر گرایا تھا۔ اب سکون آیا تھا، اس کے وجود کی مہک، اف! اس نے لمبی سی سانس بھر کر یہ خوشبو روح تک کھینچی تھی۔ پھر بہت جلد وہ بھی نیند کی وادی میں کھویا تھا۔ اس کی بیری اس کے پاس تھی، اب اس دنیا میں کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔